السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ النجم ہے، آیت نمبر 35 کے بعد 35 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کیا، لم نہیں، ینبا اس کو خبر دی گئی، بما ساتھ اس کے جو فی صحف موسیٰ بیچ کتابوں، آسمانی کتابوں موسیٰ علیہ السلام کی کہ ہے، و ابراہیم اور بیچ کتابوں ابراہیم علیہ السلام کے، الذی وہ ابراہیم علیہ السلام، وفا جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ کل کے سبق میں ایک شخص کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کیا آپ نے ایسا شخص دیکھا ہے جو اللہ کی باتوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دیتا ہے اور پھر وہ منہ پھیر دیتا ہے، مانتا نہیں ہے اللہ کی باتوں کو۔ اور یہ بھی کہا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا اس کے پاس کوئی غیب کی باتیں ہیں کہ ان باتوں کے ذریعے وہ دیکھتا ہے۔ آج کی بات میں تیسری بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اس کو موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، کیا ان میں سے کتابوں میں سے اس کو خبریں نہیں دی گئیں؟ ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر جنہوں نے اپنے وعدے پورے کیے۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ ماں بیٹے کو مکہ مکرمہ میں اللہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر واپس آ جاؤ، یہ وہاں اکیلے رہیں گے، آپ نے واپس آنا ہے ملک شام میں۔ پھر جو ہے جب اسماعیل علیہ السلام بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے تو حکم ہوا کہ ان کو جو ہے ذبح کر دو، ان کی قربانی دے دو۔ تو انہوں نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو منا میں قربان گاہ میں لٹا کر چھری چلائی، لیکن چھری نے نہیں کاٹا، اور مینڈا جو ہے جنت کا مینڈا جو ہے وہ ذبح ہو گیا ان کی جگہ۔ پھر اس کے بعد جب واپس چلے گئے، پھر جو ہے آئے اس وقت جب انہوں نے شادی کر لی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ بیٹے کا پتہ کرو۔ تو وہاں جب آئے تو گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، بی بی جو تھی اسماعیل علیہ السلام کی بیوی، دروازہ اس نے کھولا تو آپ نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہ جی وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ تمہارا وقت کیسا گزر رہا ہے؟ جی بہت برا گزر رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اسماعیل آئیں گے شام کو تو میرا ان کو سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل لو، تبدیل کر لو، یعنی اپنی بیوی کو تبدیل کر لو، یہ ناشکری عورت ہے۔ جس سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے۔ بس یہ کہہ کر واپس لگے ملک شام، ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے شام کو آئے تو پوچھا کہ آج کوئی بندہ آیا تھا؟ جی ہاں، ایک بابا جی آئے تھے، وہ آپ کا پوچھتے تھے۔ میں نے کہا شکار کرنے گئے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں، وقت کیسا گزرا؟ تو میں نے کہا جی بہت برا وقت گزرا ہے، فاقے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لے، یعنی اپنی بیوی کو تبدیل کر دے، یہ ناشکری بیوی جو ہے اس کو گھر سے نکال دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک، یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہٰذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ۔ دوسری شادی کسی اور عورت سے شادی کی۔ اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ بیٹے اسماعیل کے گھر کے حالات معلوم کرو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، آئے مکہ مکرمہ، دروازہ کھٹکھٹایا،
دروازہ کھولا بی بی نے، اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی نے، تو انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے علیہ السلام؟ جی وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہ بہت اللہ کا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بڑے خوش ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ میری بہو جو ہے بڑی شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا شکریہ ادا کرنے والی عورت ہے۔ تو خوشی سے کہا کہ اسماعیل جو ہے شام کو آئیں تو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ جو ہے اس کو مضبوط کر لیں، یعنی اس بیوی کو جو ہے گھر سے نہیں نکالنا، یہ بہت اچھی شکر گزار بیوی ہے۔ تو یہ آزمائشیں جو ہیں ان کی ہوتی رہی ہیں، جن کو اللہ فرماتے ہیں کہ وفا، انہوں نے اللہ کے حکموں کی وفا کی، وعدوں کی وفا کی، انہوں نے اللہ کے حکم پورے کیے۔ اللہ یہ کہ نہیں نہ تاجر و بوجھ اٹھائے گی، واجرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا اخرى بوجھ کسی دوسری جان کا، قیامت کے دن جو ہے کوئی کسی کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا۔ وَأَلَّيْسَ، اور یہ کہ نہیں ہے لِلْإِنسَانِ واسطے انسان کے، إِلَّا مَا سَعَى، مگر جو کچھ اس نے کوشش کی۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ ملے گا۔ اگر اس نے خالص ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہیں، اللہ کے حکم پورے کیے ہیں نبی علیہ السلام کے طریقے پر، تو یہ شخص جو ہے اس کو جو ہے قیامت کے دن نیکیاں ملیں گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اور اگر کسی شخص نے اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کی، اور اگر حکم مانے ہیں تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں مانے ہیں، تو اس کی سب عبادتیں جو ہے وہ ختم کر دی جائیں گی، رد کر دی جائیں گی، اسے کچھ نہیں ملے گا سوائے عذاب کے۔ تو جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں کہ میرا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کے حکم کے سامنے میں جھک جاؤں۔ تو کلمے کا پہلا حصہ جو ہے وہ اقرار ہے کہ میں اپنے رب کے، اپنے اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھکتا ہوں، ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کے حکموں کو مانتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام پہنچانے والے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کے ہر حکم پر عمل کر کے دکھایا۔ ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن نے جو کرنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام نے وہ کیا ہے۔ تو کلمے کا دوسرا حصہ جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ سورہ احزاب کی آیت کے مطابق کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کے ہر حکم کو ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر پورا کرنا ہے، پھر ہماری نیکی شمار ہوگی۔ اور اگر ہم نے اللہ کے حکم کے خلاف عمل کیا یا اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف اس پہ عمل کیا، تو دونوں صورتوں میں ہماری جو ہے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے حکم کے الٹ چلے یا اللہ کے حکم کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے الٹ ہم نے اس پہ عمل کیا، دونوں صورتوں میں ہماری ہر نیکی جو ہے وہ برباد ہوگی، اور قیامت کے دن جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں، نبی علیہ السلام کے طریقوں کی خلاف ورزی پر سزا ملے گی۔ تو فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کام کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔
اگر وہ ایمان لانے کے بعد نیکی کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اور اگر وہ ایمان کے بغیر یا ایمان لانے کے بعد وہ نیکیوں کی بجائے برائیوں کا جو ہے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ جس طرح ہمارے حکمران ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن عمل سارے یہود و نصارہ والے ہیں، عملی طور پر جو ہے وہ یہودیوں کے پیروکار ہیں۔ جس طرح مدینہ منورہ کے منافق جو تھے وہ منہ سے کلمہ تو زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے، لیکن عملی طور پر دلی طور پر جو ہے وہ اسلام کے دشمن تھے، نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، اور یہودیوں کے جو ہے وہ مخلص تھے، دل سے ان کی اطاعت کرنے والے تھے، دل سے ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ تو ایسا انسان جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کبھی بھی کسی آسمانی حکم کی پیروی نہیں کرے گا۔ جس کا ایمان خالص ہے وہ کبھی بھی خالص عمل نہیں کرے گا، کبھی نیک عمل نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو بددلی سے کرے گا، ریاکاری سے کرے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا، حقیقی طور پر دل سے وہ نیک عمل نہیں کرے گا۔ وہ ان سایہ اور بے شک کوشش اس انسان کی سوف جلد یرا دکھائی جائے گی۔ قیامت کے دن اس کو جو بھی اس نے عمل کیے ہیں اس کے نامہ اعمال کے ذریعے اس کو دکھا دیے جائیں گے کہ تم نے ساری زندگی میں یہ عمل کیے تھے۔ ثم یجزا ہو، پھر بدلہ دیا جائے گا اس انسان کو، الجزاء حقیقی بدلہ، الاوفا حقیقی پورا انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اعمال نیک ہیں یا برے ہیں، بد ہیں، دونوں صورتوں میں اس کے اعمال کا اس کو بدلہ پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور بے شک طرف آپ کے رب کی المنتہا انتہا ہے۔ زندگی کی انتہا جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور پھر جب انتہا ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے اپنے کیے کی سزا جو ہے اپنے رب کی طرف سے حاصل کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ انسان اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے، اضحک کا جو ہنساتا ہے، وہ اب کا اور جو رلاتا ہے۔ اللہ ہی انسان کو خوشیاں دے کر ہنساتا ہے، خوش کرتا ہے، اور اللہ ہی انسان کو جو ہے نقصانات کے ذریعے اس کو جو ہے رلاتا ہے۔ بیٹا فوت کر دیا، ماں باپ فوت کر دیے، رو رہا ہے بیچارہ، اور خوشیاں ہے کہ بیٹا اللہ نے دیے، ہنس رہا ہے، بہت خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے انسانوں کو خوشیاں دے کر ہنسانا اور آزمائشوں میں ڈال کر رلانا، یہ دونوں کام اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے، اماتا جو مارتا ہے، وَأَحْيَا، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، یہ زندہ رکھتا ہے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کی زندگی ختم نہیں کر سکتا، نہ بڑھا سکتا ہے، نہ کسی کی زندگی میں اضافہ کر سکتا ہے، اور نہ کسی کو موت دے سکتا ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک حقیقت ہے، بے شک اس نے خلق پیدا کیا، الزوجین دو خاص جوڑوں کو، الذکر مذکر کو، مرد کو، والانثی اور عورت کو۔ یہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو جو ہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹیاں دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کو بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو بیٹی نہیں دے سکتا۔ یہ مشتنڈے جو ہیں، پیر جو ہیں، یہ 2 نمبر کام کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے جاہل لوگ جو ہے انہوں نے، گمراہ لوگوں نے
اپنے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں بے حیائی پر۔ تو یہ ایسے پیروں کے پاس جو مشتنڈے ہیں، جو واقعی عورتوں کو جو ہے وہ بیٹے یا بیٹیاں اولاد دیتے ہیں عمل کے ذریعے، تو یہ عمل حرام کے ذریعے، تو ان سے جو ہے بچنا چاہیے اور لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ بیٹا دے سکتا ہے نہ بیٹی دے سکتا ہے۔ تو کسی مرد کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے عورت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور کسی پیر کے ساتھ جو ہے وہ پاس جاتی ہے، وہاں جو ہے وہ 2 نمبر کام سے جو ہے اس کو صاحب اولاد بنا دیتا ہے، اور اس طریقے یہ حرام طریقہ ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بچانا بھی چاہیے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ خلق، اس نے پیدا کیا زوجین، حقیقی 2 جوڑوں کو، الذکر حقیقی مرد کو، والانثی حقیقی عورت کو، من نطفۃ نطفے سے، قطرے سے، اذا جس وقت تمنا وہ قطرہ منی کی صورت میں ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، جب وہ قطرہ جو ہے عورت کے رحم میں ڈالا جاتا ہے۔ وَأَنَّ، اور بے شک، علیہ اوپر اس کے، اس اللہ کے، النشأۃ حقیقی پیدا کرنا ہے، الاخری حقیقی دوسری بار۔ جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مرد عورت کو قطرے سے پیدا کیا ہے، کن کہہ کر اس نے منی کے قطرے سے اس نے جو ہے انسان کو اتنا بڑا جسم جو ہے دیا ہے، اس کے اعضاء دیے ہیں، صلاحیتیں اس کو دی ہیں کن کہہ کر۔ تو جب دوسری دفعہ قبروں سے انسان جو ہے جو مٹی بن چکا ہوگا، جب اس کو قبروں سے پیدا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کن کہے گا، اور تمام انسان جو مٹی بن چکے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے قبروں سے باہر آ جائیں گے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ، ہوا وہی ہے، اغنا جو مالدار بناتا ہے، وَأَقْنَا اور خزانوں والے بناتا ہے۔ یہ اللہ ہے، کسی کو تھوڑا عام لوگوں سے بڑھ کر مال دے کر اس کو جو ہے مالدار بناتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو بہت زیادہ رزق دے کر خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ رزق کی تقسیم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس رزق کے خزانے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے۔ تو کسی کو غربت دے دی، کسی کو مال دے کر امیری دے دی، کسی کو امیری سے بڑھ کر جو ہے وسیع خزانے دے دیے، جیسے نمرود کو دیا تھا، قارون کو دیے تھے۔ وہ نہ شکرہ ہوا تو اللہ نے خزانوں سمیت ہی اس کو زمین میں غرق کر دیا۔ تو آج بھی جو ہے یہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں، امیر بادشاہ، مثلا سعودی عرب ہے، ان کے محل جو ہے بنے ہوئے ہیں سونے کے۔ ایک اور جو ہے ادھر روس کی ریاست میں ایک ملک ہے مسلمانوں کا، اس کے بھی گھر، اس کا ہوائی جہاز بھی سونے کا بنا ہوا ہے۔ تو یہ بے بہا مال دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور کچھ حد تک انسان کو دوسروں سے بڑھ کر مال دے کر امیر کرنا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور کسی کو غریب رکھ کر تھوڑا مال دے کر یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ سب لوگ جو ہے مال کے ذریعے آزمائش کی جاتی ہے ان کی۔ جو غریب ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ اس غربت میں، خستہ حالی میں، وہ روکھی سوکھی کھا کر یا بھوکا رہ کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور جس کو امیری دی ہے اس کی بھی آزمائش ہے کہ یہ امیری میں جو ہے امیری کا حق ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس میں سے اللہ کے مخلوق، خستہ حال مخلوق پر خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔
اور وسیع خزانوں والے جو ہیں ان کی تو بہت بڑی آزمائش ہے کہ ان کو چاہیے کہ پیسہ ضائع نہ کریں، بلکہ غریب ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ مثلا یہ دبئی والوں یا عرب جو ہے، انہوں نے جو ہے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، اور یہود و نصارہ نے ان کا پیسہ ایسا برباد کروایا کہ سمندروں میں مٹی ڈلوا کر جو ہے زمین بنا کر جو ہے ان کو جو ہے ان کے پلازے بنائے، اعلیٰ بلڈنگیں بنائی اونچی اونچی۔ یہ سب طریقہ جو یہود و نصارہ کا ان کا پیسہ برباد کرنا تھا۔ سمندروں میں مٹی ڈال کر جو ہے وہاں جو ہے مکان بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عربوں کے پاس تو وسیع زمین ہے، بہت زیادہ زمین ہے، ان کو کیا ضرورت ہے سمندروں میں مٹی ڈالنے کی؟ لیکن یہود و نصارہ کی چالیں ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کی، تو انہوں نے یہود و نصارہ نے جو ہے ان کا تیل کا پیسہ جو ہے انہوں نے اس طریقے سے برباد کیا ہے، اور اپنے 2 نمبر انجینئر جو ہے ان کے ذریعے جو ہے بلڈنگیں بنوا کر اپنے انجینئر جو ہے ان کو مالا مال کر دیا انہوں نے۔ تو یہ آزمائش ہے عربوں کی، اور عربوں نے بڑی اس میں جو ہے حماقت اور بیوقوفی سے کام لیا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ پیسہ جو ہے یہ فضول بلڈنگوں پر خرچ کرنے کی بجائے مسلمانوں کے جو غریب ملک ہیں ان کی وہ مدد کرتے، پھر وہ ان کے لیے بہتر تھا۔ لیکن یہ جو پیسہ انہوں نے سمندروں میں ڈبویا ہے یہود و نصارہ کے کہنے پر، یہ ان کے لیے جو ہے اللہ معاف کرے، یہ ان کے لیے سزا کا باعث مان جائے گا، فضول خرچی تبذیر کی صورت میں۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے، اغنا جو مالدار بناتا ہے، وَأَقْنَا اور خزانوں والا بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے، رب و رب الشیرا، خاص شیرا نامی ستارے کا۔ عرب جو تھے وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور شیرا ستارہ جو خاص چمکنے والا ستارہ ہے اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شیرا ستارے کا رب جو ہے، خالق مالک جو ہے، وہ تو اللہ ہے۔ تم اس اللہ کی مخلوق جو ہے شیرا ستارہ جو ہے اس کی عبادت کرتے ہو، تمہیں تو اس کی عبادت کرنی چاہیے جس رب نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور بے شک وہ اللہ اہلکا، اس نے ہلاک کیا، عادہ قوم عاد، الاولیٰ حقیقی پہلی کو، جو پہلی قوم عاد تھی ہود علیہ السلام کی قوم، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہلاک کیا۔ تو عاد کے معنی ہوتا ہے نافرمان، تو سب سے پہلی نافرمان قوم جو تھی وہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور بڑی طاقتوں والی تھی۔ ان کے کھجوروں کی تنوں جیسے لمبے قد تھے اس قوم کے، اور وہ بہت سرکش، بہت طاقتور قوم تھی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہلاک کیا ہے۔ اور اس کے بعد جو اسی قسم کے نافرمان آئے ہیں، قومیں جو تھیں قوم عاد کی طرح جو نافرمان تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ وَثَمُودَ، اور اس نے ہلاک کیا قوم سمود کو جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ فما اب کا، پس نہ اس نے ان کو باقی چھوڑا، ان کو ایسا تباہ کیا کہ ان میں سے کوئی شخص زندہ نہیں بچ سکا۔ وقوم نوح، اور اس نے اللہ نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کی قوم کو، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ان امتوں سے پہلے ہوا یہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ انہم، بے شک وہ لوگ، کانو تھے، ہم وہ، اسلامہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے، وَأَطْغَى، اور سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے۔ یہ اسلامہ اور اطغیٰ دونوں اس میں تفضیل کل ہیں، سپرلیٹو ڈگری، سب سے زیادہ ظالم، سب سے زیادہ طاغوت، سرکش، باغی،
فرمایا یہ جن قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا ہے یہ سب سے بڑے ظالم تھے اور سب سے بڑے جو ہے یہ سرکش تھے، باغی تھے اللہ کے۔ والمؤتفقۃ، اور اس نے ہلاک کیا الٹائی گئی بستیوں کو، احوا، جو الٹا کر نیچے گرائی گئیں، بستیوں کو اٹھا کر فرشتے بلندی پر لے گئے اور بلندی پر لے جا کر پھر ان کو الٹا کر نیچے پھینکا۔ احوا کے معنی بلندی سے نیچے پھینکا، جیسا لوط علیہ السلام کی قوم ہے، ان کو ان کی بستی کو، مجرموں کی بستی کو، ایمان والوں کو، لوط علیہ السلام کو، ان کی بیٹیوں کو نکال کر پھر پوری بستی 3 فرشتوں نے اٹھائی، بلندی پر لے گئے اور اوپر سے الٹا کر پھر نیچے پھینکا۔ یہ ہے احوا۔ المؤتفقۃ، الٹائی گئیں، اور ہلاک کیا اللہ نے المؤتفقۃ، الٹائی جانے والی بستیوں کو، احوا، جو بلندی سے نیچے گرائیں، فغشاہا، پس ڈھانپ لیا ان بستیوں کو، ما، جس چیز نے غشہ، ڈھانپ لیا۔ جیسا بھی مختلف قسم کا عذاب تھا ان بستیوں کے لیے، اللہ کے جو بھی کسی بستی کے لیے عذاب کسی بھی نوعیت کا لکھا ہوا تھا، حکم تھا، اس نوعیت کا عذاب ان پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس عذاب کے لیے ان کو بستیوں کو ڈھانپ دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ فَبِأَيِّ، پس ساتھ کون سی، آلائے، نعمتوں، رب کا، اپنے رب کی، تتمارا، تم شک کرو گے، تم جھگڑا کرو گے۔ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے کہ یہ اللہ نے نہیں دیے، یہ فلاں نے دیے۔ سارے درخت پھل جو ہے اللہ اگاتا ہے، سب اناج سبزیاں وغیرہ اللہ اگاتا ہے، اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی ساری نعمتیں دیتا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس نعمت کے بارے میں تم شک کرو گے کہ یہ اللہ نے نہیں فلاں نے دی ہے؟ اللہ نے تو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے کہ تم ایک دانے کو یا گٹھلی کو پھاڑ کر سبز پودا نہیں نکال سکتے۔ اللہ کا چیلنج ہے قیامت تک، آج تک کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکا۔ لیکن جب کسان جو ہے زمین نرم کر کے اس کو مٹی کے نیچے دانوں کو چھپاتا ہے تو وہ دانے اللہ کے حکم سے پھٹتے ہیں، اور پھٹنے کے بعد اللہ کے حکم سے سبز باریک سوئی جو ہے وہ زمین پھاڑ کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ پانی اور خوراک سے جو ہے وہ بہت بڑا پودا بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلائے، اسی طرح اللہ اولاد دیتا ہے ماں باپ کو، ان کو بیٹیاں دیتا ہے، بیٹے دیتا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جہاں والدین کے لیے اولادیں بہت بڑی نعمت ہیں، وہاں اولاد کے لیے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلائے، پس ساتھ کون سی، ایے کے معنی کون سی، آلائے، نعمتوں کے، رب کا، اپنے رب کی، تتمارا، تم جو ہے شک کرو گے یا جھگڑا کرو گے؟ کس نعمت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ اگر انکار کرنا ہے تو دلیل ہونی چاہیے، جھوٹی دلیل پر بات نہ کریں۔ ایسے نہ کہہ دیں جی فلاں نے جو ہے یہ باغ جو ہے فلاں نے اگایا ہے، فلاں نے جو ہے شکر کا مینہ برسا دیا ہے، فلاں جو ہے وہ داتا ہے، کو دلیل سے بات کریں۔ یہ جھگڑے والی بلا دلیل بات جو ہے یہ نہ کریں۔ ھذا نذیر، یہ ڈرانے والا ہے، پیغمبر، من النذر، تمام ڈرانے والے، الاولیٰ، تمام پہلے پیغمبروں میں سے۔ یہ ہمارا پیغمبر جو ہے تمام پہلے پیغمبروں میں سے ایک ہے جو اس امت کو ڈرانے والا ہے اللہ کے قرآن کے ذریعے۔ آزفت، قریب آ چکی ہے،
الآزفہ تو حقیقی قریب آنے والی یعنی قیامت۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت دور نہیں ہے، اس کو دور نہ سمجھو، قیامت جو ہے وہ قریب آ چکی ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من مات فقد قامت علیہ القیامہ، جو مر جاتا ہے اس کو مرتے ہی اس پر اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، قبر کے اندر اس کو سزا اور جزا شروع ہو جاتی ہے۔ نیکوں کی، ایمان والوں کی نیک قبریں جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہیں، اور اللہ کی باغیوں، سرکشوں کا، کافروں، منافقوں کی قبریں جو ہے وہ جہنم کے گڑھے بن جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ مجرم لوگ جو ہیں جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ان کی جانیں جو ہے ان کے حلقوں میں، مجرمین کے حلقوں میں پھنس جاتی ہیں، اور جب نہیں نکلتی تو موت کے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے، اور غصے میں جو ہے وہ پٹائی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے غصے کے ساتھ ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پشتوں پر مارتے ہیں، اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ تو کئی لوگوں پر جو ہے جو بہت ظالم ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں، ان پر تو موت کے فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے ہی ان پر عذاب جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں، ان کی پٹائی کر کے۔ اور جو یہ ان سے کم تر ہوتے ہیں پھر ان کو جو ہے قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو پھر وہاں جو ہے ان کو سزا دی جاتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے انصار کے سردار تھے، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے رشتہ دار تھے۔ تو وہ یہودیوں کا ایک قبیلہ جب انہوں نے جو ہے اپنی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو ناراض کیا، نبی علیہ السلام ان کا گراؤ کیا، تو انہوں نے کہا جی سعد جو فیصلہ کریں گے ہم جو ہے مان لیں گے۔ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہودیوں نے کہا جی ہم سعد رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں، ہمارے بارے میں جو وہ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور۔ اور یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں غزوہ احد میں جو ان کے پیٹ پر جو ہے برچھا لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کی آنتیں باہر آ گئی تھی، مسجد نبوی کے اندر ان کی چارپائی تھی، انہوں نے فیصلہ دے دیا یہودیوں کے بارے میں۔ اتنے عظیم انسان تھے، جب وہ فوت ہوئے نبی علیہ السلام ان کی قبر میں داخل ہو کر لیٹ گئے، اتنی محبت تھی کہ ان کو قبر میں اتارنے سے پہلے نبی علیہ السلام جو ہے ان کی قبر میں اترے اور لیٹ گئے اپنے صحابی کے لیے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے ان کو قبر میں اتارا، مٹی ڈالی جا رہی تھی، نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، صحابہ کرام سے کہا اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ قبر نے جو ہے ان کو دبا دیا ہے دائیں سے بائیں، جس سے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فرمایا ان کی پسلیاں جو ہے اس طرح ایک دوسرے میں داخل ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کوتاہی تھی۔ میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میں تو بالکل بے بس ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہو۔ نا امیدی نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور معافی کی امید تو ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کا چہیتا صحابی جو ہے، جس پر یہودیوں نے کہا کہ ہم ان کے فیصلے کو مانیں گے، اور اللہ کے رسول نے ان سے فیصلہ کروایا، جس کے ساتھ قبر یہ سلوک کرتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ صحابی رسول ہیں۔ ہمارا کیا حشر ہوگا، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔
میں جب یہ واقعہ یاد کرتا ہوں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں قبر کے اندر کیا حال ہو، کیا حشر ہو۔ اگر صحابی رسول جو ہے اس کو جو ہے قبر جو ہے وہ دباتی ہے، دائیں پسلیاں بائیں میں، بائیں پسلیاں دائیں میں، تو یا اللہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے استغفار کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اس سے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ قرآن کی دعا ہے اور بڑی جامع قسم کی دعا ہے، اس کو ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دے، وارحم اور مجھ پہ رحم فرماؤ، وانت خیر الراحمین، اور تو بہتر ہے تمام رحم کرنے والوں سے۔ یہ قرآن پاک کی دعا ہے، یہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ قبر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر صحابی رسول کی آزمائش ہوتی ہے قبر کے اندر تو ہماری تو کچھ حیثیت ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے مقابلے میں صفر ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس پر اللہ رحم فرمائے گا۔ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکے گا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس لیے ہر وقت اس کی رحمت، اس کے رحم کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پہ رحم فرما، کیونکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رابطہ رکھنا چاہیے اپنے رب کے ساتھ، دن رات یہ دعا پڑھنی چاہیے، قرآن کی دعا۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ آخری لمحہ بن جائے، سونے کے بعد اٹھنے کا بھی جو ہے موقع نہ ملے، اس لیے رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے دن بھر کے اعمال کو سامنے رکھ کر اس کا حساب لگا کر سونا چاہیے۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر کے سونا چاہیے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ سے معافی مانگ کر سونا چاہیے، کیونکہ نیند جو ہے یہ چھوٹی موت ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے نیند کے بعد اٹھنے دینا ہے دوبارہ یا نہیں۔ اس لیے ہر وقت جو ہے آخر کے بارے میں جو ہے ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ افسوس کہ ہم ہر وقت دنیا میں مگن رہتے ہیں، جبکہ ہمیں ہر وقت جو ہے آخر کی فکر ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس کی رحمت، اس کے رحم کی التجا کرنی چاہیے، اور اس کو اپنے خالص ایمان اور اپنی خالص نیکیوں کے ذریعے اس کو خوش کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا آزفات قریب آ گئی ہے، حقیقی قریب آنے والی، یعنی قیامت دور نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو مر جاتا ہے اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ لیس لہا، نہیں ہے واسطے اس قیامت کے، من دور اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، کاشفہ، کوئی کھولنے والا، کوئی ظاہر کرنے والا۔ قیامت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا، قیامت کو برپا کرنے والا نہیں ہے، صرف اللہ ہے جو قیامت کو ظاہر کرے گا، برپا کرے گا کائنات پر، اور قیامت کے زلزلے سے ہر چیز تباہ ہو جائے گی۔ افمن حاضر حدیث ہے، کیا پس اس خاص بات سے، یعنی اللہ کے قرآن کی بات سے، تعجبون، وہ حیران ہوتے ہیں؟ کیا وہ دوبارہ اٹھنے کی بات جو ہے، قیامت کی ہولناکی اور تباہی جو ہے، اس پر کافر جو ہے وہ تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ جس سے ہمارے حکمران ہیں، ان کو مرنے کا کوئی ایمان، ان کا یقین نہیں ہے، اور نہ دوبارہ اٹھنے کا ان کو جو ہے ان کو یقین ہے۔
یہ دنیا کے مال میں لوٹنے میں، لوٹ مار کرنے میں، بددیانتیاں کرنے میں اس قدر جو ہے یہ آگے جا چکے ہیں کہ ان کو نہ مرنا یاد ہے، نہ مر کر دوبارہ اٹھنا یاد ہے۔ اور یہ سارا قصور جو ہے ان جعلی علماء اور مفتیوں کا۔ معاف کرنا، آپ کہیں گے کہ بس یہ بابا تو ایک کوئی گل کرتا ہر روز، یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ یہ جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہے، یاد رکھیں ان کو سب سے زیادہ سزا ملے گی کہ تم نے جعلی لیبل لگا کر لوگوں کو جو ہے دین سے دور کیا، شیطانی جمہوریت کی طرف لے گئے، ان کو کافروں کے فتنے کی طرف لے گئے۔ تم لیبل لگا رکھے تھے علماء اور مفتیوں کے۔ اور نمبر 2 پھر جو ہے یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، جن کا یہ فرض تھا کہ یہ کافروں کا فتنہ آئین جو ہے اس پر نظر رکھتے کہ کون سی شک ہے یا کون سے بننے والا نیا جو قانون ہے وہ قوم کے فائدے میں ہے یا قوم کے نقصان میں ہے۔ یہ نمبر 2 مجرم جو ہے یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ سب سے پہلے مجرم جو ہے علماء اور مفتی ہیں، جو اس قوم کو برباد کر رہے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے۔ اور نمبر 2 یہ جج ہیں، سپریم کورٹ کے جج، جنہوں نے اس کافروں کے آئین کی تشریح نہیں کی کہ اس قانون کے ذریعے لوگوں پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کو بھوکے مارا جا رہا ہے، ان کو مقروض کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا فرض ہے۔ یہ نمبر 2 جو ہے سپریم کورٹ، اس لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس نے کافروں کے فتنے کا جو ہے وہ جائزہ لینا تھا کہ کافروں کے فتنے میں سے کون سی شک ہے، کون سا قانون ہے جو لوگوں کے حق میں ہے اور کون سا جو لوگوں کے خلاف ہے۔ یہ اس کا فرض ہے، ماضی میں بھی اب بھی فرض ہے کہ وہ آئین کو دیکھ کر وہ جو ہے وہ اعلان کریں کہ یہ قانون، یہ شک جو ہے یہ سراسر ظلم ہے اس قوم پر، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ کافروں کے فتنے میں تبدیلی کا حق جو ہے اسمبلیوں کے جاہلوں، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو ہے، اس لیے ان چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو لگام دینا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے۔ اور اس سے پہلے علماء کا یہ کام تھا، مفتیوں کا کام تھا کہ یہ پورے آئین کو جو ہے یہ مسترد کرتے کہ جب اللہ نے آسمان سے آئین اتارا ہے امن و سلامتی، عدل و مساوات والا، تو اس کے مقابلے میں کافروں کا فتنہ کیوں ہم مسلط کریں؟ ہمیں تو نبی علیہ السلام کی طرح بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ علماء کا فرض تھا۔ اور اس علماء کے فرض کے بعد جب اس شیطانی جمہوریت کو، کافروں کے فتنے کو مسلط کیا گیا، تو اب یہ ذمہ داری جو ہے علماء کے ساتھ ساتھ نمبر 2 جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں پر یہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ یہ جو قانون ہے کہ ایک جج جو ہے وہ ریٹائر ہو، ایک ڈگری والا، اس کو 20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ جو ہے پینشن دی جائے مہینے کی، فری آئل دیا جائے، پٹرول دیا جائے، فری بل ہو سوئی گیس کا، پانی کا، بجلی کا، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ ان جو ہے ججوں کو جو ہے یہ ظالموں کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم پر اتنی عنایت جو ہے یہ کیسے ہے؟ قوم کے بچے اور بچیاں بھوک پر جو ہے وہ گزارا کر رہے ہیں، اور ہماری عیاشی کے لیے 20 30 لاکھ اس سے بھی زیادہ ہم پہ خرچ کیا جا رہا مہینے کا۔ یہ تو ہمارا حق نہیں بنتا۔ اگر یہ ان کے دل میں کوئی ایمان ہوتا، پڑے ہوئے کلمے کا ان کے دلوں پر کوئی اثر ہوتا، تو یہ کبھی اتنا ظلم نہ کرتے اس قوم پر۔ یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کے جج انصاف دینے والے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں۔
کیا کیوں کیسے ان کا حق بنتا ہے 20-20 لاکھ 30-30 لاکھ اس سے بھی زیادہ مہینے کا جو ہے قوم سے دینے کا کیسے حق بنتا ہے؟ ذرا کوئی عدالت کے ذریعے جب قانون کے ذریعے گزرا جو ہے یہ فیصلہ تو کریں کہ تمہارا جو ہے لاکھوں کا حق کیسے بن گیا اور غریب جو ہے اس کے بچے بھوکے رہیں، یہ اس کو انصاف کیسے کہیں گے؟ یہ فیصلہ کرنا چاہیے ان کو کہ یہ انصاف کیسے ہو گیا۔ اگر ڈگری کی بات ہے تو زیادہ ڈگریوں والے جو ہے وہ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے پاس ایم اے عربی کی ڈگری ہے پنجاب یونیورسٹی سے، ایم اے اسلامیات کی، ایم اے ان ایجوکیشن، 3 ڈگریاں یہ ہیں، بی ایڈ کی ڈگری بھی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور ایک میرا جو ہے یہ عربی زبان کی تدریس کا ڈپلومہ کورس بھی میرا 1 سال کا ہے کنگ سعود یونیورسٹی ریاض سے، سعودی عرب سے۔ میرے پاس اتنی ڈگریاں ہیں، وہ ڈپلومہ کورس بھی میں نے تدریس عربی کا کیا ہے، ایم اے عربی کی بنیاد پر داخلہ لے کر، لیکن میری جو پینشن ہے وہ 2 لاکھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ڈگری والے جو ہے 20-20 30 لاکھ جو ہے کس عدل و انصاف جو ہے کی بنیاد پر یہ دے رہے ہیں؟ یہی ہو سکتا ہے نا مقابلہ کہ جی اس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہے یا اعلیٰ ڈگری ہے اس کے پاس۔ بھائی اتنے لوگ ہیں جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ہیں، 1 سے زیادہ ہیں، ان کو بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان پر غربت مسلط ہے، ان پر کافروں کے سودی قرضے مسلط ہیں، ان پر ظالمانہ ٹیکس مسلط ہیں۔ ذرا یہ جج جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے یہ انصاف تو کر کے دکھائیں لوگوں کو کہ یہ جو لاکھوں لے رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے، اور ان کے بل جو ہے وہ بھی غریب آدمی جو ہے وہ ادا کرے، سوئی گیس کا، بجلی کا، پانی کا، ان کا پٹرول جو ہے روزانہ 150 لیٹر جو ہے روزانہ، اس کا بھی جو ہے بوجھ جو ہے غریبوں پر پڑے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں یہ ثابت تو کریں نا کم از کم عدالتوں میں بیٹھ کر، اس نقطے پر انصاف تو کریں نا، بتائیں نا کہ کس وجہ سے یہ انصاف ہو رہا ہے، کس بنیاد پر یہ قوم کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے، یہ سب حرام کھا رہے ہیں، یہ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ جو ہے مل گئے ہیں، یہ دنیا دار بن گئے ہیں، یہ جج نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ انصاف دینے والے نہیں ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ کوئی انصاف نہیں دے رہے اس قوم کو، یہ چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ میں برملا کہتا ہوں، مجھے جیل میں ڈال دیں، مجھے جو سزا دینی دیں، میں حق بات کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے۔ ایسا ظلم، انصاف کے نام پر ظلم قوم کے ساتھ، انصاف دینے والے بدترین ظالم بن گئے اس قوم کے لیے۔ یہ اندھیر نگری جو ہے انہوں نے مسلط کر رکھی ہے، کتنی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، جس کی بنیاد پر یہ ان کی پینشن بھی لاکھوں کے حساب سے ہے، ان کے بل بھی غریب لوگ جو دیں جو بیچارے۔ یہ کس طرح یہ انصاف ہے اس قوم کے ساتھ، اس قوم کے غریبوں کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ جج نہیں ہے، یہ انصاف دینے والے نہیں ہیں، یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ظالم ہیں، بے رحم ہیں۔ یہ دے دیں مجھے سزا، میں حق بات کہہ رہا ہوں، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں، کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی جان تلی پہ رکھی ہوئی ہے حق کہنے کے لیے۔ اللہ مالک ہے ہماری زندگی موت کا، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو ذرا بھی شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے ان کو، اتنی لوٹ مار۔ جب انصاف کرنے والے اتنے لٹیرے بن جائیں تو پھر قوم کا کیا حشر ہوگا؟ فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون،
کیا یہ لوگ جو ہے اس خاص بات سے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی یہ حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے قبروں کے اندر جب جسم جو ہے مٹی بن جائیں گے تو دوبارہ جسم کیسے بنیں گے؟ اس لیے یہ حیران ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، اور اگر ان کا ایمان ہوتا یہ جو ہے یہ انسان بنتے۔ ان کی انسانیت ختم ہو گئی ہے، دنیا کو لوٹ لوٹ کر ان کی انسانیت اس طرح ایسی ختم ہوئی ہے کہ ان کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور تم نہیں روتے۔ تم آخرت کا انکار کرنے والے لوگوں، تمہیں تو آخرت کے جو ہے قبر کے عذاب کے بارے میں یا موت کے فرشتے جو مجرمین کی پٹائی کرتے ہیں روح قبض کرنے سے پہلے، تمہیں تو ان واقعات پر رونا چاہیے، تم ہنستے ہو۔ جس نے قرآن پاک سے تمام واقعات پڑھے ہیں اگلے جہان کے، وہ تو کبھی نہیں ہنس سکتا، اس کو تو ہنسی نہیں آ سکتی۔ لیکن ان کا چونکہ ایمان نہیں ہے، اگلے جہان کی زندگی پر دوبارہ اٹھ کر جو ہے سزا پانے پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ ہنس رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَضْحَكُونَ، اور کافر کے آخرت کے منکرو تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور نہیں تم روتے، وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور تم سستی کر رہے ہو، غفلت کر رہے ہو اللہ کے قرآن سے، اللہ کے فیصلوں سے، اللہ کے دین سے تم غفلت کر رہے ہو۔ تمہیں تو اللہ کے دین کا علم سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا دوسرے رکوع کے اندر طالوت کے بارے میں کہ جو سب سے بڑا قرآن و سنت کا آسمانی دین کا عالم ہوگا وہ حقدار ہے کرسی کا، خواہ وہ کرسی سب سے بڑی ہو یا سب سے چھوٹی ہو، کرسی کا کسی بھی کرسی کا جو حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا عالم دین ہے۔ اور یہ جو عالم جادی ہیں ان کے پاس تو ذرہ برابر بھی علم نہیں ہے، الحمد شریف کا علم نہیں ہے، سورہ کافرون کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم سستی کرنے والے، غفلت کرنے والے ہو۔ فَاسْجُدُوا، پس سجدہ کرو، جھک جاؤ، للہ، واسطے اللہ کے، وَعْبُدُوا، اور عبادت کرو، چھوڑ دو دنیا کی لوٹ مار، اللہ کے عدل و انصاف کے مساوات کے فیصلوں کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے حکموں کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ ہے نجات کا طریقہ، ورنہ ٹھیک ہے وقت جو ہے رکتا نہیں ہے، لٹیروں کا وقت بھی گزر رہا ہے اور غریبوں کا روک روک کر بھی جو ہے وقت جو ہے گزر رہا ہے۔ وقت سب کا گزر جائے گا، سب نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، لیکن ان لٹیروں کا، ان بدماشوں کا حال بہت برا ہوگا۔ غریب تو چلو بھوک کی وجہ سے، خستہ حالی کی وجہ سے، بچوں کی بیماری کی وجہ سے کئی مصیبتوں میں مبتلا ہے، وہ تو برداشت کر رہا ہے، کیا کرے وہ؟ بڑا ہوگا وہ رونا شروع کر دے گا، کیا کرے گا؟ اتنی سزا وہ پالے گا دنیا میں غریب آدمی جو ہے، اور اگر اس کا ایمان ہے تو اگلی زندگی اس کی بڑی شاندار ہوگی۔ اور یہ لٹیرے جو ہیں آخرت کے منکر جو ہیں، جو اپنی عیاشیوں میں ہنستے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں لوٹ مار کر کے، ان کا حشر بہت برا ہوگا۔ لو جی میں دوبارہ پڑھ دوں آج کے سبق کو، آیت نمبر 35 کے بعد، ام لم ینبأ، کیا نہیں وہ خبر دیا گیا انسان، بما ساتھ اس دین کے، فی صحف، جو کتابوں میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کی، و ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی، الذی، وہ ابراہیم، وفا، جس نے اپنے وعدوں کو پورا کیا۔ کیا اس انسان کو جو ہے اس دین کی خبر نہیں پہنچی؟
یہ قرآن وہی دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی کتابوں میں دین تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے اندر دین تھا، قرآن کے اندر بھی وہی دین ہے۔ اس کو رد نہیں کرنا چاہیے یہودیوں اور عیسائیوں کو، کیونکہ قرآن کا دین وہی دین ہے جو یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر دین تھا، جو عیسائیوں کی انجیل کے اندر دین تھا، جو ابراہیم علیہ السلام کے اور دیگر پیغمبروں کی کتابوں کے اندر دین تھا، وہ دین وہی ہے جو قرآن پاک میں ہے۔ اس لیے ان قوموں کو جو ہے قرآن پاک پر ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ تزر یہ کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی وزر اخرى بوجھ کسی دوسری جان کا، وہ اللہ سب انسان اور یہ کہ نہیں ہے واسطے انسان کے الا ما سعی مگر جو اس نے کوشش کی۔ دنیا میں جیسی کوشش ہوگی ویسا اس کو بدلہ مل جائے گا۔ اگر وہ کفر پر کوشش کرتا ہے، لوٹ مار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، رب کے حکموں کی سرکشی کرتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو اللہ کے سامنے ہر حکم کے سامنے جھکتا ہے اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ اور بے شک کوشش اس انسان کی سوف جلد ہی یرا اس کو دکھائی جائے گی۔ ثم یجزاہ پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو الجزاء حقیقی بدلہ الاوفیٰ پورا پورا، اس کے عملوں کا اس کو قیامت کے دن جو ہے پورا پورا بدلہ دیں گے اللہ اس کے نامہ اعمال کے مطابق۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ اور بے شک طرف تیرے آپ کے رب کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا ہے۔ اس زندگی کا خاتمہ جو ہے اس کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ نے اس زندگی کا حساب لینا ہے کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے اضحیٰ کا جو ہنساتا ہے، خوشیاں دے کر انسانوں کو ہنساتا ہے، وہ ابکار وہی رلاتا ہے آزمائشیں دے کر۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے اماتا جو مارتا ہے، وہ احیا اور زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ خلق اس نے پیدا کیا زوجین خاص دو جوڑوں کو، الذکر حقیقی مذکر کو مرد کو، والانثی اور حقیقی عورت کو، من نطفۃ اس نے پیدا کیا ہے ایک قطرے سے، اذا جس وقت تمنا وہ قطرہ منی کی صورت میں ڈالا جاتا ہے رحم میں، وَإِنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور بے شک اوپر اس اللہ کے ہے النشأۃ حقیقی پیدا کرنا الأخرى دوسری بار۔ جس نے پہلی بار انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا، اتنا بڑا جسم دے دیا، اعضاء دے دیے، وہ دوسری دفعہ جس نے پہلی دفعہ اس نے کن کہہ کر پیدا کیا قطرے سے، وہ دوسری دفعہ بھی کن کہہ کر مٹی سے انسان کا جسم نکال دے گا۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے اغنا جو مالدار بناتا ہے، وہ اقنا اور خزانوں والا بناتا ہے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ ہوا وہی ہے رب الشعرا رب خاص شعرا ستارے کا۔ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ اللہ اہلک اس نے ہلاک کیا عاد الاولیٰ قوم عاد کو جو سب سے پہلی تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود اور اس نے ہلاک کیا قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، جنہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ کر ہلاک کیا تھا۔ فما اب کا پس نہ اس نے ان کو چھوڑا، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، ظلم کیا، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں، زندہ نہیں چھوڑا، پھر ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح اور اس نے ہلاک کیا نوح علیہ السلام کی قوم کو من قبل اس سے پہلے، انہم بے شک وہ قومیں کانوں تھے ہم وہی اظلم سب سے بڑے ظالم، و اطغیٰ اور سب سے بڑے سرکش، والمؤتفقات اور اس نے ہلاک کیا تمام الٹائی گئی بستیوں کو، احوا جن کو اس نے بلندی سے نیچے گرایا، فغشاہا پس اس اللہ نے ڈھانپ لیا ان بستیوں کو، ما جس چیز سے غشا اس نے ڈھانپا، جس بستی پر جیسا جیسا عذاب اللہ نے اتار کر اس بستی کو ڈھانپ لیا، عذاب میں ختم کر دیا۔ یہ وہی اللہ ہے فیصلے کرنے والا۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ، پر ساتھ کون سی نعمتوں رب کا اپنے رب کی تتمارا تم شک کرو گے، جھگڑا کرو گے۔ حاضر نذیر، یہ پیغمبر ڈرانے والا ہے، من النذر، تمام ڈرانے والے پیغمبروں میں سے، الاولیٰ، پہلوں میں سے، یہ پیغمبروں میں سے ڈرانے والا پیغمبر ہے، جس سے پہلے پیغمبر لوگوں کو جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ آزفت، قریب آ چکی ہے، الآزفت، خاص قریب آنے والی یعنی قیامت۔ لیسا، نہیں ہے، لہو، واسطے، لہا، واسطے اس قیامت کے، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، کاشفہ، کوئی کھولنے والا۔ کشف کے معنی ہوتا ہے کھول دینا۔ اس قیامت کو ظاہر کرنے والا جو ہے کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وہ کائنات پر ظاہر ہوگی اللہ کے حکم سے۔ افا من حاضر حدیث سے، کیا پس اس خاص بات سے، تعجبون، لوگوں تم حیران ہوتے ہو؟ کیا قیامت کے آنے کے بارے میں تم حیران ہوتے ہو کہ کس طرح جو ہے جسموں کو جب مٹی میں ذرے بن گئے تو دوبارہ جسم دیے جائیں گے؟ تم حیران ہوتے ہو؟ جب اس نے تمہیں پہلی دفعہ کن کہہ کر پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی وہ کن کہہ کر پیدا کر لے گا، اس میں حیرانگی کی بات کون سی ہے؟ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو لوگوں، وَلَا تَبْكُونَ، اور نہیں تم روتے۔ تمہیں تو قیامت کا بات سن کر قیامت کی تمہیں تو رونا چاہیے، اور تم جو ہے ہنستے ہو، خرمستیاں کرتے ہو، ظلم کرتے ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تم پر اثر ہی کوئی نہیں ہے قیامت کا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم صامدون، سستی کرنے والے ہو، غفلت کرنے والے، تم اللہ کے دین سے غافل ہو چکے ہو۔ فَاسْجُدُوا، پس سجدہ کرو، للہ، واسطے اللہ کے، وَاعْبُدُوا، اور عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔